ہیں کہ ہمارا موبائل فون اور ہمارا یہ سوشل میڈیا اور دوسرا سلسلہ پوری دنیا ہمیں پوری دنیا کو ہمارے سامنے موجود رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے کمرے کے اندر یا اپنے آفس میں ایک جگہ پر محدود ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے رابطے میں، لیکن ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے والدین ہم سے دور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں گا، جیسا کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ چلتا ہے، شب برات ہو، شب معراج ہو، کوئی 27ویں شب رمضان المبارک کی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک میسج معذرت نامے کا فارورڈ کر دیا۔ فون بک کے اندر 400 افراد تھے، سب کو ہم نے معافی مانگ لی، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی خفت نہیں ہے، اس کے اندر، اور معافی کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بڑی ذمہ داری سر انجام دے لی، لیکن بدقسمتی سے دوسرے کمرے میں ہمارے والد صاحب ہم سے ناراض بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے کمرے میں ہماری والدہ ہم سے ناراض بیٹھی ہوتی ہیں۔ والد صاحب کو تو مزاج ہی نہیں ملتا نا، بڑے سخت ہیں، اور والدہ جو ہے والد صاحب کی باتوں میں ہے، تو اس وجہ سے وہ والد اور والدہ سے دونوں سے اولاد دونوں سے جدا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان مبارک راتوں میں سب سے پہلے والدہ کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، والد کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد وہ ہیں کہ اگر یہ اس فرش پر تم سے راضی ہو جائیں تو رب رحمان عرش پر تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کے قدموں میں اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائی، گویا کہ ہماری جنت اور رب کائنات کی رضا دوسرے کمرے میں ہوتی ہے، اور ہم اپنے موبائل پر ہزاروں لوگوں سے معافی نامہ حاصل کر کے اور ہم خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ مواخات کے جو رشتے ہیں، یہ اصول و ضوابط کے رشتے جو حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اور اللہ کے دین نے ہمیں عطا کیے، وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بھائیوں کو راضی کریں، بہنوں کو راضی کریں، والدین کو راضی کریں، معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد کی حیثیت سے ہم پہچانے جائیں۔ جب ہم گلی میں نکلیں تو سارے افراد ہم سے راضی ہوں، جب ہم آفس میں پہنچے سب افراد ہم سے راضی ہوں، جب ہم فیکٹری میں پہنچے سب افراد ہم سے راضی ہوں، تو یہ اصل اخوت ہے جس کا اسلام نے ہمیں درس عطا کیا۔